گفتگو وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں لمحہ بھر بھی آپ کسی ابہام کی صورت میں نہ چلے جائیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے فرمایا مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. موت مخلوق، زندگی مخلوق، سرور انبیاء اول مخلوق. توجہ ہے. پھر سرکار کی حدیث ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. موت مخلوق، زندگی مخلوق، یہ دونوں بھائی اول مخلوق. پھر سرکار کی حدیث ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. موت مخلوق ہے، زندگی مخلوق ہے، یہ 14 اول مخلوق ہیں. زین بھائی سے لے کے ڈاکٹر زین العابدین تک، ڈاکٹر زیگم صاحب تک، اور ڈاکٹر زیگم صاحب سے لے کے بخاری صاحب تک، اور بخاری صاحب سے لے کے ہر اس شخص سے کہ جو مذہب اہل بیت میں غور و فکر کر کے مذہب حقہ کو جس نے اپنایا ہوا ہے، میں اس کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. سانس لینا زندگی کی علامت ہے، اور سانس کا اکھڑ جانا ڈاکٹر صاحب موت کی نشانی ہے. یہ 14 ہیں موت اور حیات سے پہلے کی، یہ کس زندگی میں زندہ تھے؟ جسے بولنا آتا ہے مجلس حسین میں وہ ضرور بولے گا. میں نے کہا سانس لینا زندگی کی علامت ہے اور سانس کا اکھڑ جانا موت کی نشانی ہے. یہ 14 ہیں موت اور حیات سے پہلے کے، یہ کس زندگی میں زندہ تھے؟ اب آدھو کو دیتا ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ کہ میں اللہ کون ہوں. لاتا کو زون سے نہ تم ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جس زندگی میں خود زندہ تھا اسی زندگی میں انہیں زندہ رکھا. موت نہیں تھی یہ تھے، حیات نہیں تھی یہ تھے. موت نہیں ہوگی یہ ہوں گے، حیات نہیں ہوگی. اب عباس ایک جملہ کہوں، کائنات میں کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ، اس کے کچھ دیر کے بعد 14، پھر موت، پھر حیات، پھر جس نے اچھے عمل کیے جزا میں جنت، جس نے برے عمل کیے سزا میں دوزخ. ذہن میں توجہ، عظیم بیٹے توجہ. پہلے اللہ، پھر 14، پھر موت، پھر حیات، پھر جنت، پھر دوزخ. پہلے اللہ، پھر 14، پھر موت، پھر حیات، پھر جنت، پھر دوزخ. آج پتہ چلا میرے اور آپ کے علی مولا ہر نماز پڑھنے کے بعد کیوں کہا کرتے تھے پروردگار گواہ رہنا، علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے، نہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تیرے جہنم کا خوف ہے. علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا. اس کی وجہ یہ ہے علی اللہ کی اس وقت سے عبادت کر رہا ہے جب نہ جنت کا تصور تھا نہ جہنم کا وجود تھا. واہ واہ واہ. توجہ ہے آپ صاحب محترم؟ لطف آ رہا ہے تو میں چند جملے آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ زین بھائی سے کیا ہوا وعدہ وہ پورا ہوا. مالک ان کے والدین کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ مالک ان کو صحت عطا فرمائے. سجاد میر سجاد صاحب کو مالک صحت کاملہ عطا فرما. بابری توجہ. یعنی علی علیہ السلام نے فرمایا نہ جنت کا لالچ نہ جہنم کا خوف. عبادت کس لیے؟ کہ تجھے عبادت کی. دیکھیے یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی ساری رات مسلح عبادت پر گزرے اور صبح صادق کے وقت وہ کہے کہ گواہ رہنا علی نے تجھے دونوں ہوتے دیکھا. تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے بولے گا نہیں دیکھا. تو پھر جب علی نے اس وقت بھی عبادت کی جب نہ جنت کا تصور تھا نہ جہنم کا وجود تھا، تو ایک جملہ کہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بخاری صاحب احسان کا بدلہ احسان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. تو جب علی نے عبادت اس وقت کی تو پھر حق ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے کلوائے یا علی تو نے میری عبادت دوزخ و جنت سے پہلے کی، لے انتا قسیم النار والجنہ. اب دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والا تو علی ابن ابی طالب ہے. ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا. اب آتے ہیں آج کے اگلے حصے پر کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. تفسیر المیزان ہماری مذہب اہل بیت کی بڑی معتبر کتاب تفسیر کی، اس میں بھی یہ بات درج ہے جہاں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. مولا امیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا جب انسان پر موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، مجلس موت و حیات کی اس لیے تھوڑا سا اور بولیے گا. میں جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ
انسان کے اعمال اور مال اولاد کی طرح جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں. توجہ ہے آپ صاحب؟ میں تو چونکہ تعلق ایسا کہ میں تو بالکل اپنے بانی مجلس کی حیثیت سے یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے وہ مرحوم کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے. اور مالک مجھے، جیسے کہ بخاری صاحب نے بھی آپ کو بتلایا، مجھے زین بھائی نے بتلایا کہ ایک عزادار شخصیت اور خیال رکھنے والے لوگوں کا، تو یقیناً یاد رکھیے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. محمد و آل محمد کبھی بھی اپنے ماننے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے. آج میں، آپ یا فردین نے مالک زبان میں تاثیر عطا فرمائے، منصور بھائی نے پڑھا، ہم میں سے کسی نے بھی ڈاکٹر اقرار شاہ صاحب کے اوصاف بیان نہیں کیے کہ وہ کن خصوصیات کے مالک تھے. ان کی سوانح حیات پر بات نہیں ہو رہی. بات تو ہم کر رہے ہیں حسین علیہ السلام کی، بات تو ہم کر رہے ہیں رسول اور آل رسول کے گھرانے کی. یہ آل محمد کی کریمی ہے، ذکر ہم ان کا کرتے ہیں، ثواب ہمارے جانے والے کا ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر اور انہیں ماننے کا فائدہ کیا لیں گے؟ بہت مہربانی جناب. اس سے بڑھ کر معصومین علیہ السلام کو ماننے کا اور کیا فائدہ لیں گے؟ اب میرے ساتھ دیجیے گا. فرمائے مال اور امال جسم کی صورت میں اولاد کی طرح سامنے آ جاتے ہیں. جملے میرے نہیں ہیں، میرے مولا کی. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے مال سے مخاطب ہوتا ہے کہ ساری زندگی تجھے اکٹھا کیا، آج مجھ پہ موت کا وقت ہے، پتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ اس کا مال کہتا ہے سوائے کفن کے کچھ اور نہیں. کل میں مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں کال پڑھ رہا تھا، کیا فصاحت ہے مولا امیر علیہ السلام کے کلام کی. مولا فرماتے جو جائیداد آج تمہارے پاس ہے نا، اس کا کل کوئی اور وارث تھا، اور تمہارے جانے کے بعد اس کا کوئی اور وارث ہو جائے گا. اب اگر یہ فرمان ذہن میں رہے تو میں آپ کو حقیقی جائیداد کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا مال نے کہا میں سوائے کفن کے کچھ اور نہیں دے سکتا. مولا فرماتے پھر وہ اپنی اولاد سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تو میری اولاد ہے اور میں نے ساری زندگی تیری پرورش میں بس رکھی، آج مجھ پہ موت کا وقت ہے، اولاد ہونے کے ناطے تو مجھے کیا دے سکتا؟ اولاد کہتی ہے سوائے اس کے کہ میں گھر سے اٹھا کر کاندھا دے کر تجھے تیری قبر تک پہنچا دوں. جملے میرے نہیں ہیں، میرے مولا کے ہیں. میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. مولا فرما رہے ہیں مال نے کہا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں، اولاد نے کہا سوائے کاندھا دینے کی کچھ اور. امام فرماتے ہیں وہ اپنے حسن عمل سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے حسن عمل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو میرا حسن عمل ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ مولا فرماتے ہیں اس کا حسن عمل کہتا ہے مطمئن ہو کے مر جا، جہاں تیرے مال اور تیری اولاد نے تیرا ساتھ چھوڑا وہاں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا. اس مشکل بات پر بولنے کا شکریہ. کیا کہا کہ جہاں تیرے مال اور تیری اولاد نے تیرا ساتھ چھوڑا وہاں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا. کہاں رہے گا؟ اب مرنے والا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں عالم نزا کے وقت بھی تیرے ساتھ، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، میں عالم برزخ میں بھی تیرے ساتھ، میں پل صراط پر بھی تیرے ساتھ، میں میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ، میں جنت میں بھی تیرے ساتھ، قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، پل صراط پر بھی، میدان محشر میں بھی. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا، مگر میرے رب کے 5ویں مولا سے مفضل نے پوچھا تھا مولا وہ حسن عمل کیا ہے کہ جب سب نے ساتھ چھوڑا تو اس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا. امام فرماتے ہیں یاد رکھو وہ حسن عمل جو تمہاری موت سے جنت تک تمہارے ساتھ ہے وہ کچھ اور نہیں، ان ولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا وہ میرے دادا علی علیہ، بہت شکریہ جناب، وہ میرے دادا علی علیہ السلام کی ولایت جو ہر جگہ تمہارے ساتھ، کیونکہ نماز بھی اس کی جس کے رہبر 14 ہیں، روزہ بھی اس کا جس کے ہادی 14 ہیں. ہاں یہ تو معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور فرمایا جس کے دل کی بستی میں ہم رہتے ہیں تو پھر فرمایا وہ مطمئن ہو جائے. دیکھیے کون سا ایسا رہبر لیڈر ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو اپنے ماننے والے کو یہ کہے کہ دیکھیے عام رہبر ہو نا، عام رہنما، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کی اور اپنی حیات تک. جب تک آپ ہیں وہ آپ کی مدد کرے گا، جب تک وہ ہے مدد کرتا رہے گا. دکھائیے سوائے
ان मासूमीन अलैहिस्सलाम की कि जिन्होंने अपने मानने वाले से कहा हो कि हमें मानता है तो मुतमईन होकर मर जा, कब्र में तेरे लहद में उतरने से पहले हम आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी। हम देखिए, और मैं जब तक बुखार साहब अपनी हर बात की दलील ना दूं तो मुझे खुद आगे बात करने का ज़हन में लुत्फ नहीं आता। इंसान को अल्लाह ने जो अशरफुल मखलूकात बनाया, जानते किस वजह से? कि उसे शऊर अता किया, उसे अक्ल। मजनून पर नमाज रोजा नहीं है, साहिबे अक्ल पर। थक गए तो छोड़ दूं, कहें तो आगे बढ़ो। अच्छा, मुझे लुत्फ आ रहा है, मैं वरना अमूमन इतनी गहराई में जाता नहीं हूं, लेकिन आप चूंकि अच्छा सुन रहे और पढ़े लिखे चेहरे सारे बाप बेटे के जो अपने अपने शोबे में जो है वो एक बुनियादी दर्जा रखते हैं, तो इसलिए मेरा भी दिल है कि मैं जो बातें और करूं। पर्दे में मेरी माएँ बहनें भी समात कर रही हैं। अक्ल के ऊपर तमाम मामला हैं। ये है क्या अक्ल? उसूल काफ़ी हमारी मजहब अहले बैत की कुतुब अरबा की जो हदीस की किताब है, उसमें सबसे मोत पर उसमें एक बाब है, बाबुल अक्ल। हवाला मैंने पहले दिया। छठे इमाम के पास एक शख्स है, उसने कहा मौला ये अक्ल है क्या? फरमाया अल्लाह ने जब हजरत आदम को रूह जमीन पर उतारा तो जिब्राइल उनके पास 3 चीजें लेकर आया। कहने लगा अल्लाह के नबी एक आप रखे, 2 को मैं आसमानों पे भेजूंगा। फरमाया क्या लेकर आए हो? कहा मैं अक्ल, हया और दीन लाया। आप अच्छा बोले हैं तो मैंने ये बात शुरू की है, वरना मैं अपना बयान समेटने की तरफ ले गया था आज का। क्या मैं अक्ल, हया और दीन लाया, एक आप रखे, 2 को आसमानों पे भेजो। हजरत आदम फरमाते हैं अक्ल मुझे दे दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अक्ल मुझे दे दे। हया और दीन से जिब्राइल ने कहा कि वापस आसमानों पे जाओ। हया और दीन ने कहा जिब्राइल तेरा कहना अपनी जगह, हमें ये हुक्म है कि जहां अक्ल रहेगी वहां हम रहेंगे। बहुत मेहरबानी। मैं इससे बड़ा जुमला डॉक्टर इकरार शाह साहब के नाम अमाल में दर्ज नहीं करा सकता, जो मैं आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब हम रहेंगे। अब मेरे कहीं पर अगर आप सब बोले तो मुझे लुत्फ आएगा। अब जहां अक्ल है वहीं हया है और वहीं दीन है, और जहां अक्ल नहीं है ना वहां हया है। एक बार मैं दोबारा दोहराता हूं। जहां अक्ल है वहीं हया है और वहीं दीन है, और जहां अक्ल नहीं है ना वहां हया है ना वहां दीन है। मैं सुल्तान करबला का फरमान कहां ले जाऊं कि जब यजीद ने मौला को खत लिखा कि मेरी बैयत करो, तो इमाम ने यह कहकर इनकार किया खबरदार मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यजीद याद रख, कयामत तक नस्ल तेरी भी चलेगी, कयामत तक नस्ल हुसैन की भी चलेगी, कयामत तक तस्करा तेरा भी होगा, कयामत तक तस्करा हुसैन का भी होगा, मगर हम दोनों में फर्क होगा, और वो ये जहां अक्ल होगी वहां हुसैन होगा, जहां जहालत होगी वहां यजीद होगा। वाह 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 जी। अल्लाह अकबर। अब जहां अक्ल है वहां हुसैन, जहां जहालत है बोलिए। बहुत शुक्रिया। एक जुमला और सुनाऊं आपको। जब अल्लाह ने अक्ल को खल्क किया, मासूम फरमाया, उसे 75 खूबियों से नवाजा। कितनी? 75। बुखारी से बस नतीजा आज का। और उन 75 में से जो सबसे अहम खूबी है वो है खैर। खैर के बारे में मासूम का फरमान है अल खैरो हुवा वजीरुल अक्ल। खैर अक्ल की वजीर है। अक्ल की जिद है जहालत, खैर की जिद है शर। अब जहां अक्ल है वहां हुसैन, जहां जहालत है वहां यजीद। अब सब बोलेंगे तो लुत्फ, जहां खैर है वहां हुसैन, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। और जहां शर है बोलेगा वहां यजीद है। कौन सी खैर? अभी परसों इंतकाल हुआ डॉक्टर साहब का, आपने यकीनन उनके नमाज जनाजा में शिरकत की होगी। तो जब आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो जब आप चौथी तकबीर पढ़ते हैं तो मालूम है उसमें आप क्या कहते हैं? उसमें आप कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना
لا نعلم منہ الا خیرا. ترجمہ میں کروں گا تو آپ کو لطف آ جائے گا. آپ چوتھی تکبیر میں براہ راست خدا سے مخاطب ہوتے ہیں کہ پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا. میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ خیر سے مراد حسین ہے. کیا کہا؟ بہت شکریہ. پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا. حالانکہ کون سا ایسا صاحب فہم انسان ہے جو نہیں جانتا کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس نے کتنی نمازیں پڑھی کتنی نہیں پڑھی، وہ کردار کیوں نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. لیکن جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان حضور کوئی اور رابطہ نہیں ہے، وہاں اتنی بڑی بات کہہ رہا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا. تو تلاش نہ کریں یہ کون سی خیر ہے جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی. میں زین بھائی جب وہ تلاش کرنے کے لیے خیر نکلا تو مجھے مقام غدیر خم ملا جہاں اونٹوں کی بلالوں کا ممبر بنا. ولایت علی سے پہلے صدائی حیا علی خیر. واہ واہ واہ. یہ وہ خیر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ یہ خیر پر تھا. یہ معصومین علیہ السلام کا ماننے والا تھا. اور بیان میں نے بس آج کا سمیٹ لیا. عموماً ایک آیت اجر رسالت پر پڑھی جاتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محترم سجاد بخاری صاحب میرے بزرگ ہیں، اور دیکھیے کتنی معروف آیت ہے کہ میں نے آدھی پڑھی ہے تو میرے ساتھ ساتھ آپ سب نے دہرائی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. زین بھائی لطف لیجیے گا. مالک مرحوم ڈاکٹر صاحب کی درجات بلند فرمائے، ان کے خانوادے کو مزید ان کے لیے عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پسماندگان کو مالک صبر جمیل عطا فرمائے. ساتویں امام کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا مولا اللہ نے اجر رسالت کا بدل آپ کی مودت قرار دیا. مولا نے کہا لا رہے بے شک. جملے کا لطف لیجیے گا. کہنے کا مولا ایک شخص کی ساری زندگی آپ کی اطاعت اور محبت اور مودت میں بسر ہو تو بدلے میں آپ لوگوں سے انعام کیا ملتا ہے؟ بس اسی پہ میں نے آج کی گفتگو تمام کی. کیا کہا کہ ایک شخص، بس اب اختتام ہو رہا ہے، اب توجہ چاہوں گا آج کا. ایک شخص کی ساری زندگی آپ کی محبت اور مودت میں بسر ہو تو بدلے میں آپ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ انعام سماعت کریں گے. امام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. بات سمجھا سکا میں اپنے آپ کو؟ فرمایا ہم تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. تو اب میں جملہ دہراؤں حضور، جس کے نماز جنازہ میں آ کر معصومین کہیں کہ پروردگار اس کے اعمال نہ دیکھ، بس یہ دیکھ کہ یہ خیر پر تھا، تو پھر جانیے کہ اس کے معاملات کیا ہوں گے. بس گفتگو میری آج کی تمام ہوئی. کوئی دنیا سے جائے، مومن ہو منافق ہو کوئی ہو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے سرانے آتے ہیں. مگر جب کسی محب اہل بیت کا انتقال ہوتا ہے، علامہ مجلسی اول علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ کے والد محترم وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے تو نبی اور علی اکٹھے آتے ہیں. سمیٹ لی سب بات. کون کون؟ نبی اور علی علیہ السلام دونوں بھائی اکٹھے آتے ہیں. دیکھنے والا دونوں کو دیکھتا ہے، سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام. آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، چلوں؟ علی فرماتے رک جا، تو انتہائی خوش نصیب ہے. کہنے لگا مولا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں جس کے سرانے رحمت بن کر رحمت للعالمین
اور امیر المومنین آ جائیں تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور میں کیا ہوں گا؟ مولا نے فرمایا تو اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے. کہنے لگا مولا وہ کیسے؟ فرمایا تجھے خلد سے لینے کے لیے سیدہ آ رہی ہے. اللہ تجھے لینے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آ رہی ہیں. دیکھا آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مومن کی آنکھ میں اس وقت آنسو آ جاتا ہے, کانپ جاتا ہے, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا مجھ میں ایسا کون سا سرخاب کا پر کہ مجھے لینے کے لیے سیدہ آئیں؟ امام فرماتے ہاں محمد و آل محمد. کہنے لگا مولا مجھ میں ایسا کون سا پر سرخاب کا پر کہ مجھے لینے کے لیے سیدہ خود سے آئیں؟ جانتے ہیں امام کیا جواب دیتے ہیں؟ امام فرماتے تو سیدہ کی ایک حسرت پوری کرتا تھا. مولا کون سی حسرت پوری؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا کہ جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب دیکھیے میں نے پڑھا فضائل کا جملہ ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہو گئی, ہر آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا. مقصد ہی یہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا کہ شمار مانوس اتنا تیری کربل کی زمین سے میں دفن کہیں اٹھوں گا وہیں سے. ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ مومن کو ایک رات بھی تنہا حسین اپنی قبر میں رہنے نہیں دیتے بلکہ اسے اس کی منزل پر لے جاتے. چونکہ ویسے بھی فیصلہ ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو جانتے مومن کی تینت میں اللہ نے خلقت کے وقت ایک ایک چٹکی خاک شفا ملائی تھی. پر میں وہ خاک شفا مجبور کرتی ہے کہ جب حسین کا نام آتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے. اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ آ جاتی ہے. آپ رو پڑے ہیں مالک ان روتی ہوئی آنکھوں کا صدقہ آج کی مجلس کا صدقہ یہ ملے کہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہو پورے ملک سے, پوری دنیا سے.